حنین میں جب مال غنیمت اکٹھا ہوا 24,000 اونٹ تھے، 40,000 بکریاں تھیں اور 1,00,000 چھٹانک چاندی. تو جو پیدل تھے ان کو 6 اونٹ اور 12 بکری، اور جو سوار تھے ان کو 12 اونٹ اور 24 بکری، اور جو چاندی تھی وہ بھی اسی حساب سے تقسیم ہوئی. 20 دن آپ انتظار فرماتے رہے. کل میں نے یہ سنا دیا تھا کہ آپ نے کہا کل آنا، میں کچھ کروں گا، یہ کہا تھا نا میں. تو اگلے دن وہ سور نماز کے بعد، فجر تھی یا ظہر تھی مجھے یاد، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ نحن اخوالو جینا کا معتذرین، ہماری معذرت قبول کریں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے مال و جان قیدی ہمیں واپس کیے جائیں. تو بات تو آپس میں ہو چکی تھی کہ مال دے دوں گا، قیدی دے دوں گا، مال اب میں نہیں دے سکتا، میں نے ان کا دل بھی رکھنا. تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی ایک بات لے لو، یا قیدی لے لو یا مال لے. تو وہ کہنے لگے جی مال تو پھر بھی مل جائے گا، قیدی دے دو. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی، بنو عبد المطلب کے حصے میں جتنے غلام آئے ہیں وہ سارے میں واپس کر دوں، باقی سب دیکھ لیں کیا کرنا. تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے واپس کر دی ہم بھی واپس کرتے. 3 سردار اڑ گئے نئے مسلم، ایک اقرع بن حابس، ایک عیینہ بن حصن، ایک عباس بن مرداس. اے نمی جنگ ہے بھائی، قیدی واپس کر دو. کیوں واپس کریے؟ ایسے نہیں کرنا واپس. ہاں نبی والے اخلاق اللہ سے مانگا کرو. وعلی صالح خلقی فقومنی، میرے نبی کی دعا ہے، لک رب فذللنی وعلی صالح خلقی فقومنی وإلیک رب فحببنی وإلی الناس فلا تکلنی. سبحان، کیا دعا ہے. مانگا کرو اللہ اخلاق عطا فرمائے. اخلاق تمہارے سارے عیب چھپا دے، اور بد اخلاقی تمہاری ساری صفتیں چھپا دے. اخلاق وہ چادر ہے اتنی موٹی اور گہرے رنگ کی ہے کہ اس کے نیچے کوئی عیب نظر ہی نہیں آئے گا کسی کو. اور بد اخلاقی ایسا ننگا پن ہے کہ ہر شے ننگے کر کے سامنے. تو آپ نے تینوں کو بلایا. حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کا نکاح حضرت عائشہ نے کیا تھا. مغیث ذرا شکل صورت کے اچھے نہیں تھے، بریرہ خوبصورت تھی. حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کیا، انہوں نے نکاح توڑ دیا، باندھی کو اجازت. اب بریرہ آگے آگے، مغیث پیچھے پیچھے، روتے روتے تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. یہ ہیں بابا بلے شاہ کا کلام ہے. تو اللہ کے نبی کو رحم آ گیا، کہنے لگے دیکھو بھائی یہ مغیث بیچارہ پیچھے پیچھے ہے، بریرہ آگے آگے ہے. تو آپ نے بریرہ کو بلایا، بریرہ رجوع کر لے. کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ رائے دے رہے ہیں؟ کہنے حکم نہیں رائے کا، پھر مجھے حاجت. اجمی جو تکلفات ہیں انہوں نے دین کی شکل کو بہت بگاڑا ہے. آپ نے تینوں کو بلایا، کہا بھئی ایک سودا کرو، ہر قیدی کے بدلے 6 اونٹ دیتا ہوں. اگر یہ سوار تھے تو 12 اونٹ ان کو مل چکے تھے، تو 6 کا اضافہ کر. اگر پیدل تھے تو 6 مل چکے تھے. کہا تو ہر قیدی کے بدلے میں تمہیں 6 اونٹ دیتا ہوں، قیدی واپس کر لو. کہا یہ تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی کوئی، لے آؤ سانو دیو. تو آپ نے گن کے 6 اونٹ ان کو دیے، قیدی واپس لی، ان کے حوالے کی. پھر مال غنیمت میں جو کپڑے آئے تھے اس میں سے 6,000 کے 6,000 کو آپ نے ایک ایک جوڑا عطا فرمایا پہننے کے لیے، اور فرمایا جاؤ بھائی اب تم آزاد ہو. کہا نہیں اب ہم قید ہیں، ہم سب کلمہ پڑھتے. سب نے کلمہ پڑھ لی. تو ان کے جو سردار تھے عوف بن مالک یا مالک بن عوف، دیکھ لینا صحیح کیا ہے، میرا گمان ہے کہ عوف بن مالک ہیں. وہ نہیں تھے، وہ تھے ادھر طائف میں چھپے ہوئے. آپ نے پیغام بھیجا اگر عوف آ جائے تو میں اس کا اسلام قبول کروں. تو وہ انہیں پتہ چلا تو وہ آ گئے. تو آپ نے ان کو 100 اونٹ دی. 100 اونٹ. صفان اونٹوں کے 24,000 اونٹ تھے. صفان بن امیہ کھڑے اونٹوں کو دیکھ رہے تھے ایسے. 100 اونٹوں کی ٹکڑی الگ کھڑی تھی. اس وقت اونٹ میں کیا، اب بھی ان کی اونٹوں میں جان ہے. تو آپ نے فرمایا صفان اچھا لگ رہے ہیں؟ جی ہاں. کہ جاؤ سارے تمہیں ہدیہ. کہ اشہد انک رسول، اب گواہی دیتا ہوں کہ اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا یا اہل مکہ آمنوا بمحمد واللہ یؤتی عطاء لا یخشى الفقر. آپ نے ان سے زریں بھی لی تھی
آریتاً 400 زریں ان سے لی تھیں جنگ کے لیے، اور جب شکست ہوئی نا شروع میں تو ابو سفیان اور صفان لوگ بھائی ٹوٹ گیا محمد کا جادو، آج ٹوٹ گیا محمد کا جادو، تھوڑی دیر بعد جادو پھر قائم ہو گیا، تو پھر اللہ نے ان کو ایمان پہ باقی۔ تو آپ نے اپنے صحابہ کی دلداری کی بجائے مؤلفۃ القلوب کو قریب کی، تو انصار میں سرگوشیاں شروع ہوئی، تقطر الدماء من سیوفنا ویؤتی المال غیرنا، بشر ہیں، محفوظ نہیں ہیں، مغفور ہیں، نبی پر گلہ آیا پڑا ہے۔ تو سعد بن عبادہ ہے، یا رسول ان قومی انصار یشکونک، گلہ کر رہے ہیں، کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں تلواریں ہماری رنگین ہیں، مال قریش کو دیے۔ فرمایا تو کیا کہتا؟ قال ما انا الا رجل من قومی، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میری قوم کہتی۔ کیسے کھڑے لوگ، نہیں حضرت ما انا الا رجل لا تطرونی اطرا، کوئی خوشامد کر سکتا ہے اللہ کے نبی؟ وہ تو کائنات کو توصیف و تعریف سے بھر دیں تو لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ شیخ سعدی نے ربائی کہی، بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمال حسن الجمیع خصالی، چوتھا مصرع نہ لگ سکے، ساری بلندیاں پار کر گئے، بلغ العلا، سارے اندھیروں کو دور کر دی، ساری اعلیٰ صفات کا خزانہ ہے، چوتھا مصرع نہ جڑ، اٹک گئے، سارا دن سوچتے رہے، نہیں آیا۔ رات کو اللہ کے نبی خواب میں کہا سعدی کیا ہوا، پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، مصرع نہیں جوڑ رہا۔ ہم نے کہا کیا کہا ہے؟ کہ جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ، آگے نہیں آ رہا۔ کہ تو کہو نا صلو علیہ وآلہ، آپ کی تعریف تو ممکن ہے، نہ اللہ کی تعریف ممکن ہے نہ آپ کی تعریف ممکن ہے۔ خوشامد تو وہاں ہوتی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، اور اس کو انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو بھی وہ سکندر اعظم بنا دیا ہے۔ لیکن یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح، معاذ خوشامد سے بچنا، یہ ذبح کر دے۔ میرے اپنے استاد مولانا ظفر صاحب، جن سے میں تو لمبے میں پڑھا، جب راڑ میں داخلہ نہیں ہوا تھا، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے جو اکابر ہیں نا، ان کے کان ہیں، آنکھیں کوئی نہیں ہیں، جو بھی ان کو سنا دے اس پہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک، حالانکہ وہ خود بھی اکابر امت میں بہت بڑے آدمی تھے، وہ اللہ ان کے درجے بلند۔ تو آپ نے کہا اچھا جمع کرو اپنی قوم کو، صرف انصار آئیں اور کوئی نہ آئے۔ تو بہت بڑا خیمہ لگایا گیا اور اس میں سارے انصار آپ نے اکٹھے کی۔ تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی ہم آ جائیں، آپ دونوں کو اجازت دی کہ باقی کسی مہاجر کو نہیں آنا، صرف ان دو کو اجازت۔ تو آپ نے فرمایا یا معشر الانصار الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ واعداء فالف اللہ بین قلوبکم وفقراء واغناکم اللہ بی۔ تو وہ کہنے لگے المنۃ للہ ولرسول، انصار تمہیں یاد ہے تم گمراہ تھے، میں آیا اللہ نے ہدایت دی، تم دشمن تھے، میں آیا اللہ نے تمہیں دوست بنا۔ پھر فرمایا قولو، یہ تو میں نے کہا ہے اب تم کہو۔ وہ کہنے لگے ما نقول شیئا المنۃ للہ ورسول، فرمایا نہیں کہو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ کہ اچھا اگر تم نہیں کہتے تو میں کہتا ہوں، لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم اما جئتنا مکذبا فصدقناک وطریدا فآویناک وفقیرا وآسیناک۔ تو انصار کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ سب کچھ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ کہا نہیں یہی ہے۔ تو وہ رونے لگے انصار۔ پھر فرمایا ماذا بلغنی عنکم اوجدتم فی نفوسکم من اجل لعاعۃ تأسیت بہا قلوب قریش۔ لعاع کسے، دانا جب پھوٹتا ہے نا تو وہ یوں کر کے نکلتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ اس کو لعاع کہتے ہیں۔ وہ 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، 1,00,000 اس زمانے میں تو بہت بڑا زر کثیر تھا۔ وجدتم فی نفوسکم من اجل لعاعۃ من الدنیا تأسیت بہا قلوب قریش اما ترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر الى رحالهم وتذهبون الى رحالکم برسول اللہ
لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار لو سلکت الانصار وادیا لسلکت وسلک الناس وادیا لسلکت وادی الانصار اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار۔ روتے 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 سب کی دھاڑیں نکل، چیخیں نکل۔ اس سے یہ ایک بہت بڑا سبق میں کہتا بھی ہوتا ہوں کہ فقہ السنہ پہ تو بہت کام ہو، فقہ السیرہ پہ کوئی کام نہیں۔ ایک کتاب اتنی سی تھی، میں نے دیکھی تھی، پڑھی تھی، اب تو یاد بھی نہیں اس میں کیا تھا، کہ سیرت سے ہمیں روشنی کیسے لینی۔ یہ اس پر اللہ کسی کو قلم اٹھانے کی توفیق دے، ہماری تو اب گزر گئی۔ تو یہ جب ساتھیوں میں بدگمانی ہو جائے تو اس کا ازالہ فوری ضروری ہے۔ یہ کبھی نہ رہے یہ کہ ہم استاد ہیں، یہ ہمارے شاگرد ہیں، یہ ہماری مان کے چلیں گے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کسی بھی بڑے کی یہ سب سے بڑی، گھر کا بڑا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے بدگمانی کا تو اسے دور کرنا، یہ میرے نبی کا طریقہ موجود۔ کس طرح آپ نے ان کے دلوں کو جوڑا اور ان کے آنسو کیا، ان کی دھاڑیں نکل گئیں۔ بدگمانی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اجتنب لا تسوء الظن کا ایک جانب یہ ہے، ایک جانب یہ ہے، ان کو ملاؤ گے تو مسجد ٹوٹ جائے گی۔ جدھر بدگمانی ہو اس کے دوسری طرف کھڑے ہو۔ تو ان غزوات میں یہ سبق تھے جو میں نے آپ کو، جتنی میری بساط تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ سورۃ طٰہٰ ہے، میں نے پرانوں کا جوڑ تھا، ہم روٹی کھلا رہے تھے، ہدایات شروع ہو گئی ہیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلیاوی، بہت بڑے عالم، دو عالم، تین، ایک حضرت جی جو میری زندگی، مولانا انعام صاحب، مولانا سید خان صاحب اور مولانا عبید اللہ صاحب، یہ بمعنی الکلمہ کہتے ہیں عرب، بمعنی الکلمہ عالم۔ تو میں نے کہا، میں بیٹھا ہوا تھا بیان میں فجر کے، وہ آ کے بیٹھ گئے، موٹے بھی بہت تھے۔ میں نے کہا اے کون بات چھڑیا نے، رنگ بھی ذرا ان کا تھوڑا مدھم تھا۔ تو وہ 10 منٹ تو چپ کر کے ایسے مجمع کو دیکھ، میں کہ لگتا ہے بابا جی نے بولن دا وال نہیں آ رہے۔ پھر جو شروع ہوئے سورۃ فاتحہ پر 3 گھنٹے بیان، سورۃ 3 گھنٹے، اور ہم ایسے آنکھ پھاڑ، ہمیں مولانا عمر صاحب بھول گئے، وہ تو تھے یو پی کے، ایسی اعلیٰ اردو جیسے منہ سے زبان سے پھول گر رہے ہیں۔ تو اللہ کی قبولیت تھی ان کے لیے۔ پھر اگلے دن الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون پہ 3 گھنٹے بیان۔ پھر اگلے دن ان الذین من الناس من یقول آمنا باللہ، منافق، 3 گھنٹے بیان۔ تو میں تو ان کا عاشق ہی ہو گیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ میں بھی قرآن بیان کروں، وہ تو حافظ تھے، میں کہ میں تو حافظ نہیں، بہت اللہ نے کرم کیا، فضل کیا۔ تو وہ ان کے بیان میں سنا کہ سورہ طٰہٰ تبلیغ والوں کی صورت ہے، تو مجھے خیال آیا کہ یہ ہدایات دے رہے ہیں نا، تو یہ طٰہٰ بیان کر۔ تو ادھر ہماری کھانا کھلانے کی باری تھی، اور میری عادت نہیں تھی کہ میں ایسے بیچ میں چھوڑ کے آتا، لڑکے بھاگ آتے تھے، میں سارے برتن سمیٹتا تھا، اور جتنا ڈھیر 20 لڑکے 30 لڑکے مل کے دھوتے تھے نا، میں اکیلا دھوتا، تو میں دیر سے پہنچا۔ تو یہ جملہ میرے کان میں پڑا، سورہ طٰہٰ ہماری صورت ہے، تبلیغ والوں کی۔ پھر میں اپنے طور پر اس میں کچھ غور کرتا رہا، تو مجھے کچھ چیزیں اللہ نے سجھائیں، کبھی موقع ملے گا تو اس کو بھی بتا دوں گا۔ تو سورہ کہف میں ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ ہے جو جس پر یہ سورت اتری، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور تیسرا ذوالقرنین کا واقعہ ہے، باقی کچھ اور بھی ہیں۔ تو قریش مکہ گئے یہود کے پاس کہ یہ جو ہمارا ایک رشتہ دار بھی ہے، قریبی بھی ہے، اس نے نئی بات شروع کی ہے، نیا دین نکال لیا ہے، یہ سچا یا جھوٹا ہے؟ تم تو اہل کتاب ہو۔ تو ان کے علماء نے کہا کہ اس سے 3 سوال کرو، اس سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کیا ہے۔ اگر وہ سچا نبی ہوگا تو 2 سوالوں کا جواب دے گا، اصحاب کہف اور ذوالقرنین۔ روح کے بارے میں وہ جواب نہیں دے گا۔
تو سمجھو وہ سچا نبی ہے۔ تو یہ لوگ واپس آئے اور آپ سے پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے؟ آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ نبی تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، نبیوں کا وضو سوتے ہوئے بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عیناہ تنامان وقلبہ یقظان، دل ان کا بیدار ہوتا ہے، آنکھیں نیند سے بند ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ کل بتاؤں گا، اس میں انشاءاللہ نہیں کہا، تو 18 دن وہی بند رہی، اور قریش مکہ تانے بولیاں ودعہ ربہ وقالا، سورۃ والضحیٰ کے جو الفاظ ہیں، اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا اور اس پہ ناراض ہو گیا، اور آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے۔ 18 دن گزر گئے تھے تو حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکلا، یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اپنوں کی جو بات ہوتی ہے وہ بہت طاقتور ہو کے لگتی ہے، مثبت ہو یا منفی ہو۔ ایک مثال ہے، جب حسین بن منصور حلاج کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، علماء نے ان کے مرتد ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا، نہ وہ اپنی سمجھا سکے نہ علماء ان کی سمجھ سکے، تو ان کو مرتد کہہ دیا۔ تو ایک ایسی مثال بنی ہے۔ تو ابو بکر شبلی رحمہ اللہ، وہ بھی اس جلوس میں تھے، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کے ایسے مارا، تو وہ پہلے جو پتھر کھا رہے تھے چپ کر کے جا رہے تھے، کوئی آہ چھوڑ کوئی سسکاہٹ بھی نہیں تھی۔ تو جب ان کو وہ کنکر پڑا تھا، ان کا ہائے، تو لوگوں نے کہا اتنے بڑے بڑے پتھر کھا رہا ہے، چپ کر کے جا رہا ہے، اور یہ چھوٹے سے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ فرمایا یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں، اس لیے ہائے نکلی۔ پھر بہت بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اور جنازہ بھی نہیں پڑا، ان کو دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ آپ حضرت خدیجہ کی بات سے بہت غمگین ہوئے، تو ایک دم جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جلدی پہنچ، میرے نبی کے دل پر آیا ہوا غبار ہے اس کو صاف کر، اور غم ہے اسے دھو دے۔ تو میں اپنا ایک اجتہاد کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے اور اس کو غلط فہمی ہو جائے تو ہم بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، اپنے قریبی کو منانے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور ہمارا لہجہ ایسا نہیں ہوتا جیسے میں اب بول رہا ہوں، ہمارے لہجے میں تیزی ہوتی ہے۔ او بھائی میں نے ایسا نہیں کہا، مجھ سے قسم لے لو، میں قسم کہا تو میں نے بالکل نہیں کہا، تمہیں کسی نے جھوٹ کہا ہے، بالکل یہ خبر غلط ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں کیا ہے، کسی سے پوچھ لو، کسی اور سے پوچھ لو۔ یہ لہجہ ہوتا ہے نا، یہ لہجہ نہیں ہوتا جس میں بول رہا ہوں، بلکہ وہ تیزی ہوتی ہے کلام۔ تو جبریل جو آئے ہوں گے نا تو ان کا لہجہ یہ ہوگا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، مجھے لگتا ایسا ہے کہ جبریل نے بھی تیزی مچائی ہوگی آپ کے دل کے غبار کو صاف کرنے کی۔ تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی، والضحیٰ۔ سب نے روشن دن کی قسم کا ترجمہ کیا ہے، امام راضی نے بھی یہ کیا ہے، لیکن ایک ترجمہ انہوں نے کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، آپ کے روشن چہرے کی قسم، یہ امام راضی نے کیا ہے ترجمہ۔ واللیل اذا سجا، سیاہ رات تاریک کی قسم، یہ بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے کئی ترجمے کیے۔ آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، آپ کے رب
نے آپ کو بالکل نہیں چھوڑا۔ آگے وما قلا کا نہیں کہا بلکہ وما قلا، یعنی قلا کا مطلب ناراضگی ہوتا ہے، ناراضگی کو اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں جوڑا، قلا پہ کلام بند کر دیا، مفعول بہی نہیں لائے۔ یہ اپنے محبوب کے اکرام میں ناراضگی کو آپ کے ساتھ کاف ضمیر کے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ ودعک میں تو کوئی ایسا غصے والی بات نہیں ہے نا، وہاں تو وہ ایک غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے، اور یہاں اب قلا ناراضگی آپ پہ نہیں وما قلا، کاف کو ہی اڑا دیا۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے، کیا اعزاز ہے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ کتنی شدت ہے الفاظ میں۔ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کی ذات کو ہی مٹا دیا کہ یہ تو سراپا ہے ہی بے عمل۔ ان ابنک فاسق کافر نے اتنا حقیر کیا کہ وہ لفظ ہی اڑا دیا سیدھا، انہ عمل غیر صالح، کہ یہ جو سراپا ہے یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو برا بدترین عمل کھڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، دوبارہ کی تو نبوت لے لوں گا واپس۔ اتنی ڈانٹ آئی، دوبارہ سوال کیا تو نبوت واپس جا سکتی ہے۔ جنگ تبوک میں آپ نے اعلان کیا کہ نفیر عام ہے، سب نکلو بلا استثناء، اللہ کی طرف سے آ گیا انفروا خفافا وثقالا۔ تو منافقین آ کے چھٹی لینے لگے، میرے پیٹ میں درد ہے، میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ یہ ہے، لا تفتنی۔ وہ ایک منافق نے کہا میں تو عورتوں کو ان کو دیکھ کے فتنے میں پڑ جاتا ہوں، آپ سب کو چھٹی دیتے رہے، کسی کو روکا نہیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی۔ اب پہلی تنبیہ میں نے آپ کو بتائی کہ کتنی اس میں شدت ہے، اور نوح پہلے اولو العزم من الرسل ہیں، پہلے، پھر ابراہیم ہیں، پھر موسیٰ ہیں، پھر عیسیٰ ہیں، پھر ہمارے نبی ہیں صلوات اللہ علیہم وسلم۔ تو اب یہاں اللہ نے تنبیہ کی ہے۔ تنبیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ آپ کے استاد بیٹھے ہیں، پہلے تنبیہ کی جاتی، پھر وہ معافی مانگتا ہے یہ غلطی ہو گئی، پھر اس سے کہا جاتا ہے آئندہ نہ کرنا۔ یہی قاعدہ ہے نا۔ اپنا بچہ گھر میں کوئی ایسا کرے تو پہلے اس کو ماں ڈانٹتی ہے، باپ ڈانٹتا ہے، وہ پھر کوئی شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہاں کام ہی اور کیا ہے اللہ نے، معافی پہلے دی ہے، تنبیہ بعد میں کی ہے۔ یہ بھی کبھی سنے تم میں سے کوئی آئے مولوی زبیر صاحب کہیں جاؤ بھائی معاف کیا، پھر وہ تنبیہ کرے تو کتنا عجیب لگے گا۔ تو میں قربان جاؤں اللہ کا پیار اپنے حبیب کے ساتھ۔ عفا اللہ عنک، الفاظ اتنے خوبصورت اور جیسے تیرتا ہوا پانی، ان میں کوئی شدت نہیں ہے۔ الفاظ میں شدت نہیں، بولنے تفور تکاد تمیز من الغیظ، یہ لفظ بتا رہا ہے جہنم کے لیے جو لفظ تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹنے والی ہے۔ تو یہ عفا اللہ عنک، اب الفاظ کی سلاست دیکھو ذرا، عفا اللہ عنک اللہ، وہ قرآن کی عبارت میں بھی حسن چھپا ہوا ہے، اور الفاظ میں بھی اللہ نے کیا سے کیا کرشمے دکھائیں۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے گا یا کر دیا؟ کیا کہا ہے؟ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور آگے تنبیہ کیسے آئی ہے؟ لما اذنت لہم، یہ بھی اتنا نرم لفظ ہے، اتنا اس میں لہجہ میٹھا ہے۔ لما اذنت لہم،
عفا اللہ عنک لما اذنت لہم. سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے اجازت کیوں دی؟ ان کو اجازت نہیں دینی تھی. سبحان اللہ. تو آپ نے کہا جبریل کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما نتنزل الا بامر ربک، ہم خود تو آ ہی نہیں سکتے، تو بھیجنے والا بھیجتا ہے تو آتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تو کیا وجہ بنی؟ کہا اللہ نے یہ کہا ہے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت تنبیہ ہے، کیا خوبصورت نصیحت ہے، جیسے شعر و شاعری ہو رہی ہو. تو پھر اصحاب کہف کا قصہ اترا اور آپ نے سب کو سنایا. زندگی کی بنیاد صحیح یا غلط بنانے کا جو وقت ہے وہ بھرپور نوجوانی میں ہوتا ہے. تو انہم شباب نہیں کہا، انہم فتیۃ، نوخیز کلیاں تھے وہ. آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم پہ ایمان لائے، ہم نے ان کے ایمان کو اونچا کر دیا. دو جگہ ہیں جہاں اصحاب کہف کا دعویٰ ہے. ایک ترکی میں ترسوس ایک شہر ہے، وہاں بھی میں گیا ہوں اور وہ سارا دیکھا ہے، غار دیکھی ہے، ساتھ مسجد ہے. اور اردن میں بھی عمان میں ان کا بھی دعویٰ ہے کہ اصحاب کہف کی یہ جگہ ہے. وہاں چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک تابوت میں، شیشے کا تابوت ہے، اس میں ہڈیاں پڑی ہیں کہ یہ ان کی ہڈیاں ہیں. اب قرآن جب بات کرتا ہے تو اس کے سامنے تاریخ نہیں ہوتی، سبق ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے. تو وہ جگہیں کی مورخ جب لکھتا ہے تو جگہ کا متعین کرتا ہے. قرآن جب بولتا ہے تو جگہ کی تعین نہیں کرتا. مجمع البحرین لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبہ. مجمع البحرین کہاں ہے یہ نہیں بتایا، واقعے کی جو روح ہے اس پر سارا فوکس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ کوئی بڑی بات ہے اصحاب کہف تیرے رب کے دربار کہ میں نے ان کو 300 سال سلا دیا، یہ کون سی بڑی بات؟ اس کی قدرت کے سامنے تو کوئی شے ہے ہی نہیں. یہ جو مریض کروٹ نہیں بدل سکتے تو ان کے پھر کمر میں زخم ہو جاتے ہیں، تو خاص بستر ہوتا ہے اس کے لیے، اور ان کو پھر ایسے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. تو 300 سال وہ سوئے ہیں اور اللہ کہتا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بدلتے رہے ہم کہ ان کی کمر میں زخم نہ پیدا ہوں. اور وَالشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. یہ بھی انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سورج جس مدار پہ آتا ہے، جس دن سے چل رہا ہے اسی پہ آتا ہے. 300 سال اس کو اللہ نے خم دیا، ادھر ہو جا ادھر ہو جا. اصحاب کہف پہ تیری روشنی نہیں، تیری شعائیں نہیں پڑنی چاہیے. کرن چاند کی جو روشنی ہے اس سے جو آتی ہے روشنی اس کو کرن کہتے ہیں، اور سورج سے جو آتی ہے اس کو شعاع کہتے ہیں. تو اللہ نے سورج کی شعاؤں کو موڑ دیا، سورج کو آگے پیچھے کر دیا. تو 300 سال اس طرح گزرے کہ کہہ رہے ہیں کم لبثنا کیومن او بعد یوم. اللہ اکبر، کیا میرے رب کا نظام ہے. نہ ناخن بڑھے، نہ داڑھی بڑھی، نہ بال بڑھے، نہ بدن پہ کوئی 300 سال کی عمر کے اثرات آئے، نہ کوئی بڑھاپا آیا، نہ کوئی میل چڑھی ہوئی. ذالکم اللہ ربکم الحق،
یہ ہے تمہارا حقیقی سچا رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرف۔ پتہ کیا ہے نا، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تو خیر جذبات سے پاک ذات ہے، الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ جیسے ماں باپ کا نافرمان بیٹا ہو جائے نا تو وہ بے بس ہو کے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ درد ہے اس لفظ میں، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ۔ سبحان اللہ۔ سب کو دوزخ میں ڈال دے اسے کیا پرواہ ہے، سب کو جنت میں ڈال دے اسے کیا پرواہ ہے، لیکن اپنے بندوں سے پیار دیکھو اللہ کا۔ یبن آدم انی لک محب، انی لک، اے آدم کی اولاد میں خاص طور پہ تم سے پیار کرتا، انی محب لک نہ انی لک۔ اور ابن آدم کہا ہے، مسلمان نہیں کہا۔ فبحقی علیک کن لی محبا، اور تجھے میری قسم یا میرے حق کی کا واسطہ تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان۔ اسے لگتا ہے جیسے ایک ایک کا قدرت کاملہ کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ رہی ہے، ایسے ما غرک بربک الکریم۔ ایک رب، ایک کریم، پھر ایک الذی خلقک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کیا کمال ہے، ما غرک۔ اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ تو زندہ مر جاتے ہیں۔ یہ حصی مثالیں دے رہا ہوں، اللہ پاک تاثر سے پاک ذات ہے، لیکن کلام تو ہمارے لحاظ سے ہی اترے گا نا۔ تو ما غرک، میرے بارے میں تو دھوکے میں پڑ گیا، میں تیرا رب اور تیرا کریم رب۔ مرغے کو بھی پالتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی سیوا ہو رہی ہے، اگلے ہفتے ہوتے چھری پھیر دیں دن، تو اللہ کہہ رہا میں تو تیرا پالنے والا ہوں، کریم کریم۔ خلقک، تجھے عدم سے وجود دیا۔ الخالق جو بناتا ہے بغیر کسی چیز کے، خالق۔ صانع، یہ سب ان بنانے والوں کو صانع کہہ سکتے ہیں، لکڑی سے بنایا، فوم سے بنایا، لوہے سے بنایا۔ خالق وہ ہے جو لوہے کے بغیر لوہا بناتا، سونے کے بغیر سونا بناتا۔ میں نے وہ لندن کے میوزیم میں دیکھا، سونے کا میوزیم تھا، تو وہ ایسے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، تو اس میں قدرتی اتنی پھٹن ہوتی ہے، اتنی اس میں پوری ایک تہ سونے کی ہوتی ہے، اوپر بھی پتھر ہے، نیچے بھی پتھر ہے، بیچ میں اتنا سا سوراخ ہوتا ہے، اتنا سا خلا ہوتا ہے، اس کے اندر سونا پڑا ہوتا ہے، بغیر کسی شے کے سب کچھ بنا تھا۔ کیا قدرت ہے میرے رب۔ 300 سال نہ پیشاب آیا، نہ پخانہ آیا، نہ آنکھ کھلی، نہ کسی کیڑے نے کاٹا، نہ کھجلی ہوئی۔ کس طرح اللہ نے ٹائم کو بیچ میں سے کھینچ کے باہر پھینک دیا۔ باہر 300 سال گزارے اور اندر یومن او بعد یوم ہی تھا۔ یہ تو اللہ کی طاقت ہے کہ وقت کو بڑھا بھی دیتا ہے، گھٹا بھی دیتا ہے۔ میدان محشر کفار کے لیے 50,000 سنۃ فی 50,000 سنۃ، اور اہل ایمان کے لیے صبح کی 2 رکعت، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ سے دوستی ٹوٹ گئی نا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن خان مومن نے کیا غزل کہی ہے۔ تو بہرحال اس میں اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ کس طرح وہ اٹھتے ہیں
جوان حشاش بشاش، اب بھوک لگ گئی، 300 سال تو لگی نہیں، اب بھوک لگ گئی۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَذِهِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ قرآن کا نصف ہے، 100 لفظ ادھر ہیں، 100 ادھر ہیں، اور اس کے بیچ میں یہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ 100 میں نے مثالاً کہا، بیچ میں وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ مزاج قرآن بتایا ہے، مزاج شریعت بتایا ہے۔ اور یہ گاڑیوں کو بیلنس کرتے ہیں نا، جو ان کے چلتے چلتے ٹائر کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو پھر خاص دکانیں ہیں وہ گاڑیوں کو ان کے بالکل ایسے سیدھا کر کے ورنہ وہ ٹائر کھا جاتی ہے، اس کو ویل بیلنسنگ کہتے ہیں۔ تو وَلْيَتَلَطَّفْ بیلنس ہے، توازن ہے، توازن کا لفظ یہ ان مسلمان کے لیے، انسان کے لیے، کہ اس کے اندر نرمی ہو، شدت نہ ہو۔ کیا میرے رب نے کہا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ غزوہ احد میں آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت آپ پر آئی، آپ نرم ہو گئے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا، آپ کی زبان میں شدت ہوتی، غلیظ القلب، آپ کا مزاج سخت ہوتا، تو یہ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، جو کلاً وعد اللہ الحسنی ہیں، جو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہیں، وہ لوگ جو تتجافی جنوبہم ہیں، جو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون ہیں، یہ لوگ کیا ہوتے؟ لن فضوا من حولک، انفزاز کہتے ہیں بھگدڑ مچ جائے، بھگدڑ، اللہ نہ کرے تھوڑی جی یہ مسجد ایسے ہلے تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں چھلانگ لگاؤں گا۔ ہماری جماعت تھی ناران، وہاں ایک بڑی مسجد ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں تو بہت معذور ہو گئے، اس وقت بھی وہ ایک آدمی ان کو پکڑ کے لاتا تھا، دوسرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، ایک ہاتھ ساتھی کے ہاتھ میں، ان کو کرسی پر بٹھاتے تھے، ان کو لائے کرسی پر بٹھایا، گرمیوں کے دن تھے، اور ہمارے ایک ساتھی تھے میاں اقبال باول نگر کے، وہ بیان فرما رہے تھے اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا ہے، تو ہوئی گڑ 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 گڑ، وہ جو کہہ رہا تھا مخلوق سے نہیں ہوتا، اس نے جمپ لگایا اور وہ گیا، اور وہ ہمارے ساتھی جو ایک آدمی پکڑتا تھا، ایک ہاتھ میں لاٹھی، نہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی رہی نہ آدمی، وہ بھی سب سے آگے بھاگے جا رہے تھے۔ اس کو انفزاز کہتے ہیں کہ آپ کے تربیت یافتہ اور قرآن جن کو یوں بیان کر رہا ہے، لن فضوا، بھاگتے نہیں، بھگدڑ مچ جاتی، ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے، کس کو؟ کعبہ قوسین، کون؟ کلن وعد اللہ الحسنی۔ تو آج اگر میری زبان میں حدت ہوگی اور شدت ہوگی تو میرا تو کوئی بھی نہیں بنے گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، سب سے فاروق۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس قصے کا یہ ایک لفظ یاد کر لو، وَلْيَتَلَطَّفْ، صیغہ بھی تفعل کا ہے، جس میں مبالغہ ہوتا ہے، جس میں تکرار ہوتا ہے، اور ہے بھی لام کی تاکید کے ساتھ، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ پورا ایک قانون زندگی بتا رہا۔ ہم زمین مٹی سے بنے ہیں، مٹی کب پھل دیتی ہے، کب فصل دیتی ہے؟ جب وہ نرم ہوتی ہے، پانی لگتا ہے، ہل چلتے ہیں، اور پھر اس میں سے جڑی بوٹیوں کو نکالنے کے لیے ہل چلتا ہے، پھر پانی لگتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کو لیول کیا جاتا ہے، پھر اس میں نالیاں نکالی جاتی ہیں، پھر وہ پھل نکالتی۔ ہم سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو اگر ہمارے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم میں کوئی نیکی جنم نہیں لے سکے گی۔ سب سخت مٹی میں عجب بات ہے، گندی جھاڑیاں سب پیدا ہو جاتی ہیں، عجیب بات، نہ ان کو پانی ملتا ہے، نہ کوئی کھاد ملتی ہے، نہ مرادہ نہیں ایدوں سے رکڑ دیا۔ نرم مٹی پھل دیتی ہے،
نرم مزاج والا صفات دیتا ہے۔ تو نرم بنو، سخت نہ بنو۔ بچے ہو، جوان ہو، آخری عمر تک انسان کی زبان پھسل جاتی ہے، جب کبھی ایسا ہو فوراً معافی مانگ۔ ہائے ہائے کیا یاد آ جاتا ہے غزوہ حنین میں حوازن اور ثقیف کٹھے ہو گئے، 4000 کا لشکر، اور صحابہ 12000 کا لشکر، اور کئیوں کے منہ سے نکلا لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے دکھا بھی دیا اور قرآن بھی اتارا۔ تو بنو حوازن کا سردار تھا مالک بن عوف، نوجوان تھا 30 سال کا، اس کو جوش چڑھا ہوا تھا کہ ہم نے ان کو فنا کر دینا ہے، لہذا میرا حکم ہے سارے مال مویشی بیوی بچے ماں باپ سمیت نکلو۔ تو ان میں ایک بوڑھا تھا، پرانا عرب، نابینا ہو گیا تھا، اس کا نام تھا درید بن السمہ۔ وہ کہنے لگا بے وقوف، جنگ میں یہ چیزیں کام نہیں آتی، یہ الٹا بزدل بنا دیتی ہیں، مت لے جا، اگر شکست ہوئی تو جانیں بھی جائیں گی اور مال بھی جائے گا، اور اگر فتح ہو گئی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو غلط کر رہا ہے۔ اس نے کہا تو بوڑھا ہو گیا، تیری بات کو میں کیا مانوں، میرا حکم ہے سب سامان ساتھ لے چل۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ غنیمت لنا غدن، کل یہ ہمارے لیے غنیمت ہوگا۔ تو وہ جو آ گیا تھا اعجاب، لن نغلب من قلت، ہمیں آج کوئی ہرا نہیں سکتا کمی کی وجہ سے۔ تو اللہ نے پہلے حلے میں وہ تنگ گھاٹی تھی، وہ اوپر پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، جو ہی مسلمانوں کا لشکر صحابہ کا اس میں سے گزرا، انہوں نے چاروں طرف جو تیر برسائے تو بھاگ دوڑ مچ گئی، وہ انفضو ہو گیا۔ صرف 18 آدمی ہمارے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 میں سے 18۔ ابو سفیان بن حارث جو آخری عصفان میں آ کے ایمان لائے، آپ کے تایازاد، اور عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہما، جن کو آپ نے کہا تھا میں نے ان کا اسلام قبول نہیں کرنا، ابو سفیان میرے بارے میں حجا کرتا تھا، عبداللہ بن امیہ نے مجھے یہ کہا۔ ابو سفیان بن حارث آپ کی لگام پکڑ کے کھڑے تھے، خالد بن ولید کھڑے تھے، ابو بکر عمر کھڑے تھے۔ آخر حضرت آپ نے فرمایا عباس آواز لگاؤ۔ عباس کی آواز 10 میل تک جاتی تھی، صفحہ پر کھڑے ہو کے، ان کا باغ تھا 10 میل کے فاصلے پر، ان کا غلام ان کی آواز وہاں سے سنتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا اصحاب السمرہ، یا اصحاب السمرہ، جو حدیبیہ میں بیعت کی تھی نا کیکر کے درخت کے نیچے، یا اصحاب السمرہ، تو ایک دم سب کی آنکھیں کھلی، لبیک لبیک لبیک۔ وہ اونٹوں کو موڑے، وہ اونٹوں پہ اتنا خوف تھا، اونٹ مڑے ہی نہیں، اونٹ چھوڑ دیے، گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل بھاگے اللہ کے نبی کی طرف۔ اللہ نے فتح دی۔ تو 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 1,00,000 چھٹانک چاندی، وہ کوئی 126 ارب روپیہ پاکستانی بنتا ہے آج کے دور۔ لیکن میں نے جو واقعہ سنانا تھا وہ اور ہے۔ جب بھگدڑ مچی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور جوتا تھا جنگ والا جس پہ تلوار نہ اثر کرے، تو اس کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آ گیا اور وہ زور سے آیا۔ تو دوڑ جو رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کی کمر پہ ماری، اس نے تو زرہ پہنی ہوئی تھی، تو تلوار بھی اثر نہیں کرتی، چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا۔ آپ نے کہا اوجعتنی، ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑ گئے۔ اللہ نے فتح دے دی، تو اب وہ اتنے پریشان کہ اب میری تباہی کے لیے وحی آئے گی، اب کوئی نہ کوئی حکم جبریل میرے بارے میں لائے گا، میرا کیا بنے گا۔ میں نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی، کہتے ہیں ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا
جس شخص کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا وہ آ جائے۔ میں نے کہا لو تیری تباہی مکمل ہو گئی، آ گئے جبریل تیری ہلاکت کا پروانہ لے کر۔ کہنے لگے میرا ایک قدم آگے جائے تو دوسرا پیچھے جائے، لڑکھڑاتا ہوا بے جان میت کی طرح میں پہنچا آپ کے خیمے، تو آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے تو میری تھوڑی جان میں جان آئی۔ کہنے لگے میرے پیارے، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، ایک تو اس کی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، اور دوسرا یہ 60 اونٹنیاں ہیں، یہ آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں اس چھڑی کے بدلے جو میں نے آپ کو ماری تھی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ تو کہنے لگا میں تو زمین میں گڑ گیا۔ میں کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں بھائی ہم سے زیادتی ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو چھڑی ماری تھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو قرآن سے لینے کی چیز واقعہ سنا دیتے ہیں، واقعے میں کہا کیا ہے اللہ نے یہ نہیں بتاتے، حدیث بتائیں گے، اس کی فقہ ہی تشریح کریں گے، لیکن اس میں سبق کیا ہے ادھر دھیان نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے بادام توڑ کے اس کا چھلکا کھانے بیٹھ جاؤ اور بادام کو اٹھا کے پھینک دو باہر، تو پھر اگلی سنو۔ جیسے بیچ میں آ گئی، میں تو اصحاب کہف شروع ہوا تھا کہیں اور چلا گیا، تو 20 دن آپ نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، 20 دن انتظار فرماتے رہے کہ آج کے معافی مانگے تو سب کچھ واپس کر دو۔ اندازہ لگا، اور آپ نے کہا بھی سی اگر مالک بن عوف آ کے کلمہ پڑھ لے تو سب کچھ واپس کر دوں گا۔ مالک بن عوف بھاگ کے طائف چلا گیا، اسے کہیں خبر مل گئی تو وہ آیا اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے وفد، یا رسول اللہ نحن اخوالک، ہم آپ کے ماموں ہیں، حضرت حلیمہ ہمارے خاندان سے تھی، وہ آپ کی ماں ہیں، ہماری بہن ہے، ہم آپ کے ماموں ہیں، ہمیں معاف کیا جائے اور ہمارے قیدی اور ہمارا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ تو ایک دن پہلے آپ نے انتظار کرتے کرتے سب کچھ تقسیم کر دیا کہ آ ہی نہیں رہے، 20 دن تھوڑے تو نہیں ہوتے، سارا کچھ تقسیم کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی میں تو 20 دن تمہارا انتظار کرتا رہا، تم آؤ تو سب کچھ واپس کر دو۔ دیکھو تو صحیح اپنے نبی کے اخلاق کیا۔ اللہ اکبر۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان۔ تو اب ایسا ہے کہ یا قیدی لے لو یا مال لے لو، چونکہ میں نے اپنے صحابہ کو بھی تو راضی کرنا ہے۔ 6000 قیدی تھے، کہنے لگے جی مال تو اللہ پھر بھی دے دے گا، ہمارے قیدی واپس فرما دے۔ فرمایا تم کل پتہ نہیں فجر یا ظہر کی نماز میں یہ کھڑے ہو کے معافی مانگنا، پھر میں تمہارے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے۔ احد کی جنگ میں جب شکست ہوئی اور آپ پر قریش ٹوٹ پڑے تو چند صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ابو دجانہ، عبادہ بن صامت، حاطب بن ابی بلتہ، عباد بن بشر اور ایک دو کوئی اور تھے۔ تو عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو، جتنے تیر آ رہے تھے حضرت طلحہ روک رہے تھے ہاتھوں پر، تو وہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے بیکار ہو گئے۔ وہ جب بے بس ہو گئے تو ابو دجانہ آئے اور وہ آپ کے اوپر ایسے اپنے جسم کے نیچے ان کو لے لیا اور کمر سامنے کر دی، تو جتنے تیر آ رہے تھے ان کی کمر پہ لگ رہے تھے۔ وہ بھی بے بس ہوئے تو قتادہ بن نعمان آئے، وہ سیدھے ایسے کھڑے ہو گئے، انہوں نے زرا خود پہنا ہوا تھا تو تیر آ رہے تھے لگ رہے تھے، لیکن قدرت کی بات آنکھ میں تو سوراخ رکھا ہوتا نا، ایک تیر وہاں لگا اور آنکھ ساری ابل کے قیمہ بن گئی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کو ایسے دیکھا اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو، جنت یا آنکھ؟ کہا جی دونوں چاہتا ہوں۔
میری نئی شادی ہوئی ہے، اگر میری آنکھ خراب ہوئی تو میری بیوی کو میں برا لگوں گا، زیادہ مجھے دونوں چاہیے۔ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے اس کو تیر کا جو پھالا ہوتا ہے اس سے وہ کیما سا نکالا اور آنکھ میں ڈالا اور اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہم اجعلھا احسن عینیہ، ایسے ہاتھ ہٹایا تو یہ اس سے زیادہ چمکدار تھے۔ تو وہ تیروں اور تلواروں کو تو دیکھ رہے تھے۔ عتبہ بن نبی وقاص، سعد بن نبی وقاص کے بھائی، اس بدبخت نے پتھر اٹھایا اور مارا تو وہ سنبھلنے سے پہلے ہی جا کے آپ کو لگا اور آپ کا یہ دانت ٹوٹ گیا اس طرح، اور آپ ایسے پیچھے گرے تو کھڈا تھا اس میں، اور اس کھڈے کا کنارہ یہاں لگا، یہاں سارا دماغ کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس پہ ضرب لگی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو سب نے کہا یا رسول اللہ اب ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگا دی عتبہ بن ابی وقاص کے پیچھے اور جا لیا اس کو قریش کے اندر جا کے، وہاں اس کا سر کاٹ کے لائے اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے پھینکا، یا رسول اللہ یہ قبول فرمائے، اس خبیث نے آپ کو پتھر مارا تھا۔ تو اس میں واقعہ یہ سنا، ایک بات صرف ایک سنانا چاہتا تھا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ ہے کسی کا ظرف اتنی ضربیں کھا کے، اتنے زخم اٹھا کے، پھر بھی دعا کرے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا کی۔ پھر جب دیکھا کہ ان قریش کو روکنا مشکل ہے تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کندھے پہ ڈالا، دوڑ لگا دی، قریش پیچھے پہنچے تو آپ نے حضرت طلحہ نے آپ کو زمین پہ بٹھا دیا اور پیچھے مڑ کے الٹے ہاتھ سے ان سے لڑائی کی اور سب کو بھگا دیا۔ کیا لوگ تھے یار، سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر آپ کو اٹھایا اور بھاگے، قریش پھر پیچھے آئے، پھر آپ نے ان کو بٹھایا اور پھر الٹے ہاتھ سے، یہ ہاتھ زخمی ہو چکا، سب کو بھگا دیا۔ آپ نے کہا طلحہ اوجب طلحہ اوجب طلحہ اوجب طلحہ، دوسری دفعہ جب بھگایا لگا اوجب طلحہ اوجب طلحہ اوجب طلحہ، تیسری دفعہ پھر وہ پیچھے آئے، لیکن تیسری دفعہ پھر انہوں نے ان کو بھگا کے پیچھے منہ ان کے پھیر دی۔ پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، اور پھر پہاڑی آ گئی، اس کے اوپر ان کو لے کے چڑھے تو آگے وہ غار تھا، اب تو انہوں نے وہ بند کر دیا، کھلا تھا 90s ارلی میں، تو میں وہاں گیا تھا اندر، اس کے جا کے نفل بھی پڑھے تھے، تو آپ اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اندر جا سکتے۔ حضرت طلحہ ایسے اپنی کمر کو ایسے کیا سیدھا اور کمر پہ ان کو کہا یا رسول اللہ بیٹھ جائیں، وہ کمر پہ بیٹھے تو ان کو لے کر ایسے اپنے آپ کو اتنا اونچا کیا کہ غار اور آپ کا لیول برابر ہو گیا، تو آپ ایسے رینگتے ہوئے غار میں چلے گئے۔ سامنے ایک پتھر تھا، وہ اس وقت بھی تھا جب میں گیا تھا، آپ نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی تو وہ ساتھ ہی نرم نرم سرہانہ بن گیا۔ پھر یہاں سے خون بہت بہ رہا تھا تو وہ اس نے عبداللہ بن قمیہ ایک خبیث تھا، اس نے تلوار کا وار کیا، بڑا سخت 2 وار کی، جس سے آپ کے خود کی کڑیاں یہاں گھس گئی، یہاں گھس گئی۔ آپ نے بھی پلٹ پہ اس پہ وار کیا، کہا خذھا وانا ابن قمیہ، آپ نے کہا اقمعک اللہ، اللہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن یہ جو اس نے 2 وار کیے تھے، زخم تو نہیں آیا، 1 مہینہ اس سے درد نہیں گیا، اتنی طاقت سے اس نے تلوار چلائی تھی۔ تو جنگ کے بعد وہ اپنے مالدار آدمی تھا، اپنے بکریوں کو دیکھنے کے لیے گیا تو پتہ چلا چرواہا ان کو لے کے پہاڑ کے اوپر ہے، تو پہاڑ کے اوپر وہ چڑھا تو ایک چھترا جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے، اس نے آپ اس کو ماری ٹکر اور اس کو گرا دیا، پھر ٹکر ماری، ٹکریں مارتے 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 اس کی بوٹیاں پھاڑ دیں اس نے، اور اللہ نے اقمعک اللہ کی دعا کو قبول فرمایا۔
تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ ڈھال میں پانی تھا وہ صاف کر رہی تھی، زخم بند نہیں ہو رہا تھا، پھر اپنا دوپٹہ چننی چادر اس کو جلا کے اس کی راکھ بنائی، وہ یہاں ڈالی یہاں، تو اس سے آپ کے زخموں کا خون بہنا بند ہوا۔ جب آپ کے خود میں کڑیاں، آپ کے چہرے میں کڑیاں گھس گئیں تو ابو بکر آگے بڑھے کو نکالنے کے لیے۔ ابو عبیدہ کہنے لگے اقسمت علیک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کی، کوئی موقع ہمیں بھی کرنے دے، پیچھے ہٹ جا۔ تو ابو عبیدہ پیچھے ہٹ گئے، تو ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ ابو عبیدہ نے ایک کڑی میں اپنے دانت کسا کے ٹک، ایک دانت ٹوٹ کے وہ گیا، پھر دوسری نکالی، دوسرا ٹوٹ گیا، پھر تیسری نکالی، تیسرا ٹوٹ گیا، پھر چوتھی نکالی، چوتھا دانت ٹوٹ گیا۔ یہ اگلے دو اور یہ دو، یہ چاروں دانت ٹوٹ گئے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ما رأینا احتم احسن منہ، احتم جس کے دانت ٹوٹے ہوئے، کہ ابو عبیدہ جیسا حسین ہم نے دیکھا ہی نہ دانت ٹوٹنے کے بعد۔ اردن میں گیا تھا تو ان کی قبر مبارک پر حاضری دی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن معاذ، یہ سارے تعاون میں شہید ہوئے تھے۔ 25,000 کا لشکر شہید ہوا۔ اللہ کی کیا تقدیر تھی جو پوری دنیا فتح کر سکتا تھا۔ سب عبادہ بن صامت، زرار بن